السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام ہمارا اسلم پرویز، کام ہے وکالت۔ ویڈیو بناتے ہیں تاکہ عام لوگوں کی اخلاقی قانونی تعلیم اور تربیت ہو سکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ضرورت پڑے تو ان کو ضرورت مندوں کو فری قانونی مدد، مشورہ اور دیگر کارروائی بھی کر سکیں۔ اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ ایک معلوماتی چینل ہے، ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی سبسکرائب کرنے سے، اور آپ بھی نئے ویڈیو، نئے حالات سے، قانونی چھوٹے معاملات سے واقف ہو پائیں گے۔ ساتھ شیئر کیجئے، نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں، نکاح نامہ کو رجسٹرڈ ضرور کروائیں۔ اگر ملک میں ہیں آپ پاکستان میں تو یونین کونسلز کے یہاں سے رجسٹرڈ ہوگا، اگر باہر ملک میں ہیں تو وہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہوتے ہیں سٹی ہال میں۔ یہ قانون ہے کہ اپنے نکاح نامہ کو رجسٹرڈ کروائیں تاکہ فیوچر کے، دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ لوگ بات بولتے ہیں شریعت میں نہیں ہے، شریعت میں بھائی نہیں ہے، شریعت میں نہیں ہے، لیکن شریعت میں لیجسلیشن کا اختیار ہمیں اللہ نے، رسول نے دیا ہوا ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اور مستقبل کے مسائل سے بچنے کے لیے۔ ہم ہر چیز کو ضبط تحریر کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو رجسٹرڈ کرتے ہیں، ریاست کو حکومت کو اپنے معاملات سے آگاہ رکھنے کے لیے، تاکہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو، صاف نظر آنے والی چیز ہو۔ جو سچے کھڑے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بات نہیں چھپاتے۔ چھپائے گا کون؟ جس کے من میں کھوٹ ہوا یا جس بیچارے کو علم نہیں، اس کو کوئی علم والا مس گائیڈ کرتا ہے۔ لیکن لہذا ہم آپ سے، ہماری چینل مستقل یہی بات آپ لوگوں کے خدمت گوش گزار کرتی رہتی ہے کہ کوئی بھی کام کرو، لکھ کر لو، گواہوں کے ساتھ کرو۔ نکاح نامہ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ نکاح نامہ کے جتنے کالمز ہیں وہ سب کو بھرا جائے، خالی کسی کو نہیں رکھا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس کو رجسٹرڈ کروایا جائے۔ تیسری بات یہ کہ اس میں حق مہر، جو ڈاور اماؤنٹ ہے، وہ بھی ضرور مینشن ہو، اس میں پتہ بھی ہو۔ بسا اوقات ہمارے پاس کیسز آئے ہیں جو نکاح نامہ میں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اب بتائیے کل کو کوئی میں بولتا ہوں کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، آپ نادرہ میں رجسٹریشن کے لیے تو جائیں گے نا، شناختی کارڈ بنانے کے لیے، اس وقت مسئلے مسائل ہو جائیں گے۔ ابھی تازہ ترین ہمارے پاس کیس موجود ہے کہ صاحب نے دوسری شادی کی، کہتے ہیں شرعی شادی، کہیں پہ بیٹھ کے مسجد میں، گھر میں، کہیں پہ بھی بیٹھ کے کر لی، اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا۔ 4 بچے ہو گئے، 4 بچے کے بعد اب جا کے لیٹیگیشن میں معاملہ آیا۔ ہم نے بولا بھائی اچھا ٹھیک ہے نکاح نامہ لاؤ، بولے نہیں بھائی شرعی شادی ہوئی ہے۔ شرعی شادی کیا ریاست کے قانون کو توڑ کر کوئی کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیٹ از اٹ سیلف انلیگل۔ اب شرعی شادی ہو گئی، اب وہ خاتون جاتی ہے اپنے بچوں کے بے فارم کے لیے، اللہ اکبر۔ اب بے فارم والے، شناختی کارڈ والے بولتے ہیں بھائی آپ تو ہے ہی نہیں ہے ان کے نکاح میں۔ اب یہ بتائیے کیا کرے گی وہ خاتون؟ اب وہ بچے جو ہیں، بچے جب تک 18 سال کے نہیں ہو جاتے یا گارڈین وارڈ کے تحت ان کے اوپر باضابطہ مقدمہ چلنے کے بعد، پروسیڈنگ چلنے کے بعد، سول فیملی پروسیڈنگ چلنے کے بعد، پھر جا کر کے ان کے حق میں، عورت کے حق میں عدالت دے گی فیصلہ کہ جی اب یہ بچے آپ کے پاس ہوں گے، پھر اس کی کاپی لے جا کر ناظرہ کو دیں گے، تب وہ جا کر آپ کو بے فام دیں گے۔ اتنا لمبا چوڑا چکر، اتنے پیسے خرچ۔ بہتر یہی ہے کہ جیسے بھی ہو، شادی سب شرعی شادی ہوتی ہے، کوئی انگریزی شادی نہیں ہوتی، کوئی غیر شرعی شادی نہیں ہوتی، شادی سب شرعی ہوتی ہے۔ یہ خالی ایک نام دے کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کیا ہوا ہے، یا جان بوجھ کر یا انجانے میں، دونوں صورت میں یہ خلاف قانون بھی ہے، خلاف شریعت بھی ہے۔ لہذا کوشش کیجئے گا کہ نکاح نامہ کو رجسٹرڈ کروائیں، پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، 4 تک کی اجازت ہے، باضابطہ پرمیشن لے،
اس کی پوری کارروائی ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سچے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وقتی طور پہ تلخ ہوتے ہیں، اس کے اثرات بڑی شیریں ہوتی ہیں، ان کے اثرات بہت میٹھے ہوتے ہیں، مگر وقتی طور پہ ان کی بات بری لگتی۔ اگر ہم کہیں کہ جی آپ ضروری ہے رجسٹرڈ کروائیں، جو رجسٹر نہیں کروانا چاہیں گے وہ ہمیں لائک نہیں کریں گے، لیکن اللہ تو لائک کرے گا نا ہمیں، چونکہ ہم قانون کی بات کر رہے ہیں۔ اور اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ جس ریاست میں آپ رہتے ہو اس ریاست کے تمام قاعدے قانون کو فالو کرو۔ اگر وہ اسلام سے نہیں ٹکراتا، اب کوئی دنیا کا، میں قانون کا طالب علم ہوں، دنیا کا کوئی ملک کا قانون جو ہے وہ آپ کو غلط کام، جو کام آپ نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے فورس نہیں کرتا۔ آپ کی مرضی ہے آپ کریں، آپ کی مرضی ہے آپ نہ کریں، لیکن قانون کو توڑنے کی اختیار کسی بھی شہری کو کسی بھی ملک میں حق حاصل نہیں ہے۔ لہذا دیکھیے کیا مسائل ابھی جو ہمارے سامنے، خاتون، چونکہ ہم خاتون کی طرف سے ہیں، اس میں زیادہ قصور مرد کا ہے، اس لیے کہ خاتون چھوٹی عمر کی تھی، مرد اچھے عمر کا تھا۔ لڑکی کو پتہ نہیں تھا، شادی کر کے 4 بچے ہونے کے بعد اب جا کر کے وہ بے آسرا ہو گئی۔ جس طرح شادی کر لیتے ہیں لوگ، اسی طرح طلاق دے دیتے ہیں۔ پراپرٹی کے بنٹوارے کا جب وقت آئے گا، بچے جو ہے وہ اس کا کون باپ ہوگا آپ بتائیے؟ شادی ہو گئی، باپ مر گیا، اس کی پہلی بیوی کو خبر نہیں، دنیا کو خبر نہیں، اسی لیے اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ اب وہ بچوں کا کون باپ ہوگا، گارڈین ہوگا، ورنہ وہ بچہ معاشرے میں کیا کہلائے گا؟ برٹش ورڈ میں مناسب ورڈ نہیں ہے نا۔ لہٰذا شادی کو رجسٹرڈ کیجئے، آئندہ آنے والے مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے، تاکہ آپ کو جائیداد میں کوئی جھگڑا نہ ہو، نام لینے میں کوئی جھگڑا نہ ہو، نسب کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لہذا خفیہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوتی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہیں۔ سبسکرائب کرنے سے 2 فائدے ہیں بھائی، ایک آپ بھی اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے، دوسرا ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے ہر قسم کے قانون شکنی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔